20ویں صدی کے معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک، اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی وجہ ان کی بنیادی شہرت کی وجہ بنی۔ انہیں پاکستان کا نظریاتی باب بھی کہا گیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شیخ نور محمد کے نور، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، حکیم الامت، عاشق رسول، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آج یوم وفات ہے۔ وہ پاکستان کو اپنی آنکھوں سے تو نہ دیکھ سکے مگر ان کی جدوجہد کی وجہ سے پاکستان ضرور معرض وجود میں آیا۔ ہمارے ساتھ دوسرے لائن پر موجود ہیں معروف ماہر تعلیم، ادیب جناب پروفیسر منیر بلوچ صاحب۔ جناب پروفیسر منیر بلوچ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بارے آگاہ کریں۔ جی پروفیسر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شاعر مشرق، حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور عشق رسول کے حوالے سے ان کا سارا کلام مزین نظر آتا ہے، اور ان کے کلام کا ایک ایک مصرع اور ایک ایک شعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غماز بن کر سامنے آتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہیں قرآن کا شاعر اور شاعر کا قرآن کہا جاتا ہے، وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک خوبصورت ترین حوالہ بن کر سامنے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق تمام تر مسائل اور مصائب کے دور کرنے اور مسائل کو حل کرنے کی کلید ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگیوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رواج دیں تو دنیا کی کوئی مصیبت ہمارے لیے مصیبت نہیں رہ سکتی، اور دنیا کی کوئی مشکل ہمارے لیے مشکل ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ دنیا جہان کی کامرانیاں، اس دنیا کی کامیابیاں بھی اور اخروی زندگی کی کامیابیاں بھی ہمارے مقدر میں لکھ دی جائیں گی اگر ہم اپنی زندگیوں کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور کر لیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق حضرت علامہ اقبال کی زندگی کا سرمایہ ہے، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک معتبر ترین حوالہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے پیارے نبی سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ سے ایک دفعہ سوال کیا گیا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے سفر حج اختیار نہیں کیا اور دیار مقدس کا سفر نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گناہگار شخص ہوں اور اپنے تمام تر گناہوں کی کالک ساتھ لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے حاضر ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور اسی پس منظر میں آپ کی ایک ربائی بھی مشہور ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یعنی اے باری تعالیٰ، اگر میرا روز حشر حساب کتاب ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ ہو کہ میں اتنا جرت نہیں رکھتا اور اتنی میری حیثیت نہیں ہے اور اتنے میرے اعمال نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
پیش ہو سکوں اور ان کا سامنا کر سکوں. میں گناہگار ہوں. تو یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عاجزی تھی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے دریغ اظہار ہے. اسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ میری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر سے بڑھ نہ پائے. یعنی 63 سال نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ہے، تو میری عمر یعنی اقبال کی عمر بھی 63 سے بڑھنے نہ پائے. کیونکہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ میرے نزدیک 63 سال کی عمر کا بڑھ جانا یہ بھی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، تو میں اس چیز کی تاب بھی نہیں لا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 63 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت ترین حوالہ ہی ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ بڑے بڑے اولیاء کرام کی نسبت معروف ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے حضرت علامہ اقبال کو اپنا پیر و مرشد مانا اور ان کے اشعار کو وہ حیثیت دی کہ جہاں بھی گفتگو کا موقع ملتا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نمایاں ہوتے. آج بھی حضرت علامہ اقبال کے جو اشعار جگہ جگہ پڑھے جاتے ہیں، در حقیقت یہ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا اعجاز ہے کہ آپ کے کلام کو پسند کیا جاتا ہے، اور نہ صرف پسند کیا جاتا ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے حوالے سے، ترویج و ارشاد کے حوالے سے ان کو پڑھا جاتا ہے اور ان کا حوالہ دیا جاتا ہے. ان کے اشعار یعنی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بطور حوالہ بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے صوفیاء عظام اپنی گفتگو میں، اپنی جو بول چال کی کیفیت ہے اس میں اس کو ایڈ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال کو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو عزت اور حرمت ملی اور جو توقیر ملی اور جو رتبہ اور مرتبہ ملا وہ ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا مزار مبارک جو لاہور میں موجود ہے آج بھی مرجع خاص و عام ہے. وما علینا الا البلاغ.